السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور بھارت کے جناب منہ کے اوپر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے. یہ تھپڑ کیسا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیل جو ہے میں بڑی خوش ہو کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. 28,45,000 سبسکرائبرز کے اوپر جو ہے وہ ہم پہنچے ہوئے ہیں بڑی تیزی سے. اب ہم نے جو ہے وہ اپنے اس سفر کو عبور کرنا ہے. آپ کی مدد درکار ہوگی. آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آس پاس ذرا غور کیجیے گا، چیک کیجیے گا کس نے نہیں کیا ہوا. عہدے کو بھی سبسکرائب کرواؤ. اور اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک ہم ادھر کامنٹ سیکشن میں پن کر رہے ہیں. کائنڈلی آپ اس کو کلک کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے ذرا پاکستانی نیوز جو ہے وہ سب سے پہلے شامل کریں گے. ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ کل رات کو عمران خان صاحب کی بہنیں جو اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھیں، پاکستان تحریک انصاف کے مختلف کارکن وہاں پہ موجود تھے. پولیس نے رات گئے تقریباً 2-2:30 بجے کے آس پاس ان کے اوپر جو ہے وہ واٹر کینن سے اسپرے کیا، لاٹھی چارج کیا گیا. کئی کارکنوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. علیمہ خان صاحبہ نے کمپلین کی کہ جناب اس پانی کے اندر جو اسپرے کیا جا رہا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کیمیکل ہے جس کی وجہ سے اسکن کے اوپر جو ہے وہ اریٹیشن ہو رہی ہے. بہرحال اس کے بعد جو مزید اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تھانہ صدر بیرونی میں 35 ملزمان سمیت 400 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں اس میں علیمہ خان، نورین خان نیازی، قاسم زمان، سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ کے نام جو ہیں اس میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ نعیم حیدر پنجوتا، تابش فاروق، طیبہ راجہ، نادیہ خٹک، ہارون راجہ اسد عباس، ظفر گوندل اور شفقت عباس، ان کے نام بھی جو ہیں وہ اس ایف آئی آر میں کاٹ دیے گئے ہیں. اس میں علامہ راجہ ناصر عباس کے نام بھی شامل ہے. اور مقدمے میں ریاست پر حملے کی مجرمانہ سازش کی منصوبہ بندی کی دفعہ 120 بھی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے. اس مقدمے کے متن کے مطابق 14 ملزمان کو گزشتہ رات موقع سے گرفتار کیا گیا. گرفتار ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور ملزمان پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور پولیس پر حملوں کا بھی جو ہے وہ الزام عائد کیا گیا ہے. شبیر ڈار صاحب جیو کے سینئر رپورٹر، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی بشرا بی بی کے جو لائرز ہیں ان کی جانب سے کل 2 بیگز جو ہیں وہ گرم کپڑوں کے اور چند اسیشنل آئٹمز کے جو ہیں وہ جب یہ دھرنا دیا جا رہا تھا تو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو جو ہے وہ دیے گئے ہیں اور اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ یہ دونوں بیگ جو ہیں ان کو ہینڈ اوور کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اسکائی نیوز کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلیمان نے جو ہے وہ یلدا حکیم کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے ویزا کے لیے درخواست دے دی ہے، ابھی ویزا نہیں آیا مگر ہمیں امید ہے کہ آ جائے گا، اسی لیے ہم جنوری کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے بیٹوں کی جانب سے جو ہے وہ یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ جنوری میں وہ پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا اس سے پہلے جو ہے وہ غالباً جون یا جولائی کے اندر، مجھے ایگزیکٹ اب منتھ نہیں یاد، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ جناب دونوں بیٹے جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، ہم تحریک شروع کرنے لگے ہیں اور جب یہ نقطہ عروج پہ پہنچے گی تحریک تو اس وقت دونوں بیٹے جو ہیں وہ آئیں گے. لیکن اس وقت ان کا پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا، ایک کا پاسپورٹ گم گیا تھا، ایک کا مل نہیں رہا تھا. اب دوبارہ سے وہ پلان کر رہے ہیں پاکستان آنے کا. ایون دو گورنمنٹ سائٹ کی جانب سے اس وقت بھی کہا گیا تھا اور اب بھی ریسنٹ اپنے جو بیانات آئے ہیں اس کے اندر انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب اگر وہ آ کے عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. بہرحال اس انٹرویو کے اندر انہوں نے الزام لگایا کہ جو ان کے والد کو جیل کے اندر جو ہے وہ ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا اگر وہ کوئی ڈیل کر کے ہمارے پاس آ جائیں اور انگلینڈ میں رہنے لگیں تو مجھے معلوم ہے کہ ان کے دل میں یہ احساس رہے گا کہ انہوں نے اپنے ملک کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور سچ کہوں تو وہ افسردہ ہو جائیں گے. جب بھی عمران خان سے بات ہوتی ہے تو وہ اپنی حالت کے بارے میں بات کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں ارے میری فکر نہ کرو، سب کیسے ہیں، اور وہ ان کی نانی لیڈی اینبل گولڈ سمتھ کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں. جب جیل میں عمران خان کی حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حالات خراب نہیں بلکہ نہایت خوفناک ہیں. وہاں بمشکل روشنی ہوتی ہے، کبھی بجلی بند کر دی جاتی ہے، پانی گندا ہے، مکمل طور پر غیر معیاری حالات ہیں جو کسی بھی قیدی کے لیے بین الاقوامی قوانین پر پورا نہیں اترتے. سوشل میڈیا پر عمران خان کی موت سے متعلق افواہوں کے بارے میں پوچھے جانے پر سلیمان نے کہا کہ یہ تجربہ انتہائی ذہنی دباؤ کا باعث ہے. ہم فوراً اپنے خاندانی گروپ چیٹ کے اوپر گئے کیونکہ یہی پاکستان میں ہمارے لیے واحد قابل اعتماد ذریعہ ہے. موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت پر ہنسا ہی جا سکتا ہے. سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا. جنوری میں ہم برسلز اور جنیوا کا دورہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے والد کی مقبولیت سے ڈر رہے ہیں. یہ لب لباب ہے اس انٹرویو کا جو ان کے بیٹوں نے دیا. اس کے علاوہ پرائم منسٹر کے جو ترجمان ہیں مشرف زیدی صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ اسکائی نیوز کے اوپر یہ انٹرویو دیا اور وہ انہوں نے حکومتی سائٹ جو ہے وہ وہاں پہ بتائی ہے. انہوں نے کہا جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو نواز شریف کی بیوی فوت ہو گئیں، ہمارے ہاں ایک چکر چل رہا ہے.
عمران خان کی اپنے خاندان کے ساتھ 137 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اس کو قید تنہائی نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر فیصل سلطان کئی مرتبہ عمران خان سے مل چکے ہیں۔ عمران خان سے ملاقاتوں میں چند ہفتوں کا وقفہ آیا تھا کیونکہ سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ وزیر دفاع کی عمر 75 سال ہے اور ڈیپ فیک کا شکار ہو گئے، آپ بھی تو فیک نیوز پھیلا رہی ہیں اور قید تنہائی کی بات کر رہی ہیں۔ پاکستان آ کر آپ عمران خان کا انٹرویو نہیں بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کریں۔ ویسے میں اس کے علاوہ مشرف زیدی صاحب نے جو ہے ایک کامنٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں عمران خان صاحب کے تینوں بچوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں میں۔ اب یہ جو جملہ تھا نا، یہ تینوں بچوں والا، یہ اوبیسلی آپ کو اس کی کانوٹیشنز پتہ ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے، دونوں بیٹوں کے علاوہ جو یہ جو تیسرے بچے کا جو ذکر ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں مشرف زیدی صاحب کو پچھلے کئی سالوں سے جانتا ہوں اور میرے خیال میں یہ ریمارک جو ہے اٹ واز بلو ہم۔ مشرف زیدی صاحب جو ہیں، میں ان کو بڑا ایک آرٹیکولیٹ قسم کا بندہ سمجھتا ہوں۔ مختلف جگہوں کے اوپر وہ کالمز بھی لکھتے آئے ہیں ماضی کے اندر، بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہوا ہے ماضی کے اندر، لیکن اس قسم کا ریمارک جو ہے نا اس کی میرے خیال میں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ 100 دفعہ گورنمنٹ کا دفاع کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس قسم کے کامنٹس دینا میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری بات یہ جو فرما رہے ہیں کہ جناب، میرے خیال میں انہوں نے، وہ خاتون نے کہا ہوگا کہ جی میں عمران خان صاحب کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں، آپ کروا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ آ کے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کریں۔ چلے میں مشرف زیدی صاحب کو میں ایک انویٹیشن دیتا ہوں، آپ دونوں میں سے کسی کا بھی انٹرویو کروا دیں۔ چلیں اس طرح کر لیتے ہیں۔ آپ میں بھی تو حاضر ہوں نا، میں نے شہباز شریف صاحب کے ماضی میں بھی کیا ہے، میں ہوں بھی پاکستانی صحافی اور میں پاکستان کے حالات کے حوالے سے کم از کم یلدا حکیم سے تو زیادہ ہی جانتا ہوں۔ تو آپ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ میرا انٹرویو کروا دیجئے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے تو آئیڈیلی اگر آپ اس چیز کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جس طرح ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ پانی صاف نہیں ملتا یا ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ پاکستان کے اندر وہ جرنلسٹ جن کو آپ قابل اعتبار سمجھتے ہیں یا اور پاکستان تحریک انصاف بھی قابل اعتبار سمجھتی ہے، تو ان کو ایکسیس دے دیں عمران خان صاحب تک، ان کو آدھے گھنٹے کا ایک ایکسیس دے دیں، آدھے گھنٹے میں وہ جا کے مل لیں، عمران خان صاحب جو کہیں گے وہ ویسی رپورٹ ہو جائے گا۔ میں ایکچولی آج سے چند ہفتے پہلے میرے پروگرام کے اندر ایکچولی یہ بات ہو رہی تھی، تو اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی موجود تھے، نون لیگ کے رہنما بھی موجود تھے، تو وہاں پہ بھی ایکچولی یہی بات ہوئی تھی۔ تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے، میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا جی اگر مجھے ایکسیس مل جائے اور میں جا کے عمران خان صاحب سے ملوں اور اس کے بعد وہ جو کچھ کہے اور میں اس کو آ کے رپورٹ کروں، آپ کو میری بات پہ یقین ہوگا؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہمیں آپ کے اوپر پوری طرح یقین ہے، آپ جو بھی رپورٹ کریں گے۔ پھر میں نے نون لیگ کے رہنما سے پوچھا، میں نے کہا جی اگر میں جا کے ملوں اور اس کے بعد میں آ کے رپورٹ کروں تو آپ کو میری بات پہ پوری طرح یقین ہوگا؟ کوئی ڈاؤٹس؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے۔ سو میرے خیال میں اگر حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کم از کم میرے اوپر اگر کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہمیں ہی اپرچونٹی دے دیجیے، میں جو میں دیکھوں گا، جو میں سنوں گا، میں اسی طرح اس کو آگے رپورٹ کر دوں گا، سمپل از دیٹ۔ سو اس کا آسان طریقہ ہے دونوں سائڈس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کسی بھی نیوٹرل، چلے میں نہیں، کسی بھی نیوٹرل اور قابل اعتبار غیر جانبدار کریڈیبل جرنلسٹ کو جو ہے وہ میرے خیال میں ایکسیس دیا جائے۔ اس کے بعد صرف دیسی میڈیا نہیں، پردیسی میڈیا بھی جو ہے وہ لائن پہ آ جائے گا وین اٹ از ایکچولی رپورٹڈ کہ واٹس گوئنگ آن۔ ابھی تو ظاہری بات ہے ان کی بہنوں کا جو بھی ایکسیس ہوا وہ اس کے بعد باہر آتی ہیں، وہ آ کے جو بھی بات کرتی ہیں، یہاں پہ کبھی کبھار یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو پانی کے اندر زہر دیا جا رہا ہے، ان کو کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے، کیڑے چھوڑے جا رہے ہیں، وہ بیمار ہو چکے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ مطلب یہاں تک بات بھی جو ہے وہ انڈین میڈیا نے پک کر لی کہ جناب خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مطلب یہاں تک، اور اس کے اوپر شروع ہو گئے ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، کالم لکھے جا رہے ہیں، پاگل ہی ہو گئے، مطلب دماغ ہی خراب ہو گیا، جسے کہتے ہیں نا وہ پنجابی کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے، ہمارے شاید جو نان پنجابی بھائی ہیں شاید وہ سمجھ نہ سکے، پوتر گیا۔ تو لٹرلی انڈین میڈیا جو ہے نا وہ پوتر گیا تھا بالکل، کہ بھائی کوئی کامن سینس کی بات ہے، مطلب کس ایک فیک نیوز کے اوپر بیٹھ کے ٹولکی بجائی جا رہے ہو تسی بیٹھ کے، عقل کرو، عقل نو ہاتھ مارو ذرا تھوڑا جا۔ اس کے علاوہ جناب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب، ان کے بارے میں کل ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ انہیں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، تو اب انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ خیبر پختونخوا کے 5 MPs بھی جو ہیں انہیں بھی اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ مینا خان، امجد علی، شفیع اللہ جان اور اقبال آفریدی، ان کے بھی اشتہار جو ہے وہ شائع کر دیے گئے ہیں۔ 5 ملزمان کو CTD اسلام آباد کے 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ ملزمان کو اشتہار کے ذریعے 30 روز کے اندر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسپریس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے 92 میں سے 70 اراکین جو ہیں وفاقی پولیس کو اس وقت مطلوب ہیں۔ 90 میں سے 72، اندازہ کیجیے آپ ذرا کتنی بڑی تعداد ہے یہ، مطلب یہ اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 2/3 میجورٹی، 2/3 میجورٹی جو ہے وہ
مطلوب ہے وفاقی پولیس کو۔ پی ٹی آئی کے 70 ایم پی ایس کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں کے اندر یہ مقدمات درج ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے خلاف درج ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے ماضی میں درج مقدمات کی تفصیلات جمع کر لی ہیں، جس میں دہشت گردی، پولیس اور رینجرز اہلکاروں کے قتل جیسے سنگین دفعات شامل ہیں، اور پی ٹی آئی کے اکثر ایم پی ایز نے ابھی تک کسی عدالت سے ضمانت بھی نہیں لی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد پولیس کو 11 مقدمات میں مطلوب ہیں۔ سہیل آفریدی پر 7 اے ٹی اے اور پولیس اہلکاروں پر حملے کے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ 52 ایف آئی آرز علی امین گنڈا پور کے اوپر درج ہیں، اور ریکارڈ کے مطابق مقدمات میں 18 مختلف تھانوں میں 2022 سے نومبر 2024 تک جو ہے وہ یہ مقدمات درج ہوئے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر سوریا بی بی پر نومبر 2024 میں پرتشدد مظاہرے کی قیادت کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق وزیر بلدیات اور وزیر ہائر ایجوکیشن خیبر پختونخوا مینا آفریدی پر 4 مقدمات درج ہیں۔ مینا آفریدی پر گولڑا، اپارا، نون اور سیکریٹریٹ تھانوں میں مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیکر بابر سواتی، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ مقدمہ درج ہے، جبکہ سوابی کی مشہور شخصیت فیصل ترکئی 7 اے ٹی اے کے تحت ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اس وقت مقدمات درج ہے۔ تو مطلب ایک اچھی خاصی لمبی چوڑی فہرست ہے۔ اس کے علاوہ میں جانتا ہوں آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے وہ انڈیا والی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، میں آ رہا ہوں وہ، کیونکہ ذرا وہ نا بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور وہ تھپڑ جو ہے نا اس کی گونج سنائی دینی چاہیے، سو میں ابھی ذرا اس خبر کو ہولڈ کر رہا ہوں، پہلے ذرا لوکل پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ نظر دوڑا لیں۔ اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے جناب آج جنگ کے اندر کالم لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے آرٹیکل لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی باخبر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سابق رہنما فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی، انہوں نے ان کے گروپ نے جو ہے ایک مرتبہ پھر خاموشی سے مفاہمتی کوشش جو ہے انہیں تیز کر دیا ہے، جن کا مقصد ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنا، بالخصوص فوجی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کشیدگی میں کمی لانا ہے، اور یہ کوششیں قومی مذاکراتی کمیٹی کے تحت جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اس میں چند بااثر اوورسیز پاکستانیز بھی شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ تینوں رہنما ایک افسر اور حکومتی وزراء سے رابطے میں ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے لیے کسی حد تک ریلیف حاصل کیا جا سکے اور بات چیت کی گنجائش جو ہے وہ نکالی جا سکے۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں قید کے گرد گھومنے والی ماضی کی کوششوں کے برعکس اس مرتبہ تینوں رہنماؤں کا توجہ جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل کے اوپر مرکوز ہے۔ اب عمران خان صاحب اڈیالہ میں ذہن میں رکھیے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر توجہ اس اب کوٹ لکھپت جیل کے اندر بیسکلی کون ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کے دیگر کئی سینئر رہنما جو ہے وہاں پہ قید ہیں۔ اس میں شاہ محمود قریشی، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور کوٹ لکھپت جیل میں قید یہ تمام رہنما پہلے ہی کھل کر مذاکرات کی حمایت کر چکے ہیں۔ انہوں نے تمام افراد نے جو ہے ایک لیٹر جاری کیا تھا، اور اس لیٹر کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ اگر کوئی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو لوگ اندر قید کے اندر موجود ہیں وہ چاہیں گے کہ چیزیں جو ہیں وہ ریزالو ہوں تاکہ جو مشکلات ہیں انہیں آسان کیا جا سکے۔ البتہ اس وقت عمران خان صاحب نے جو ہے یہ رائے مسترد کر دی تھی مذاکرات والی، اور عوامی سطح پر کسی بھی سطح پر جو ہے وہ مذاکرات مسترد کرتے ہوئے سڑکوں پر احتجاج کو ہی انہوں نے واحد راستہ قرار دیا تھا۔ ان تینوں رہنماؤں کی حکمت عملی یہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں کی رہائی کی راہ ہموار کی جائے تاکہ پی ٹی آئی کی ایسی قیادت سامنے آ سکے جو ان کے بقول زمینی حقائق کو بہتر سمجھتی ہے اور زیادہ معتدل اور عملی رویہ اپنانے پر آمادہ ہو۔ اور فواد چودھری نے تصدیق کی ہے کہ سیاسی ماحول کو معمول پر لانے اور پی ٹی آئی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان طویل عرصے سے جاری محاذ آرائی کے خاتمے کے لیے قومی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوششیں چند ہفتے قبل شروع ہوئی تھیں، اور تاہم اڈیالہ جیل سے آنے والے ایک ٹویٹ کے بعد اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ میرے خیال میں وہی ٹویٹ تھی جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ فواد چودھری کے مطابق کمیٹی کے ارکان کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، اور متعدد بااثر اوورسیز پاکستانی بھی اس کوششوں کے اندر شامل ہیں۔ ان کے بقول اگر مفاہمتی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ اوورسیز پاکستانی ملک میں $1 ارب تک کی سرمایہ کاری کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ گروپ ایک مرتبہ پھر حکومت سے رابطہ کر رہا ہے تاکہ بامانی مذاکرات کے امکانات کا جائزہ لیا جا سکے، اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ چند ماہ قبل پی ٹی آئی کے کئی سابق رہنماؤں کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں سیاسی صورتحال کو معمول پر لانے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ اس میں فواد چودھری، عمران اسماعیل، مولوی محمود مولوی، اس کے علاوہ اسد عمر، شفقت محمود اور غلام سرور بھی جو ہے وہ شریک تھے، اور تاہم کسی متفقہ لائے عمل کے اوپر اتفاق جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا۔ اسد عمر کا یہ نام لے رہے ہیں، اسد عمر کی جانب سے اس سے پہلے جب یہ میں کلیئر کر دوں کہ اس سے پہلے جب یہ باتیں ہوئی تھیں کہ جناب اس قسم کا کوئی گروپ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، تو اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کر کے باقاعدہ طور پہ اس سے اظہار لا علمی کیا تھا، اور میرے پاس بھی مختلف سورسز سے اسد عمر کے حوالے سے جو خبر آئی تھی وہ یہی تھی کہ جناب ٹوٹل ڈینائل تھا کہ جی میرا ان تمام چیزوں کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرا سیاست سے دور دور سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، میں سیاست کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اپنے خلاف ڈگری تنازع کیس میں ہائی کورٹ کی کارروائی کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔
جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 9 دسمبر کے 2 رکنی بینچ کے حکم نامے کے خلاف آئینی عدالت میں اپیل دائر کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کو دائر درخواست میں کہا ہے کہ جی میرے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر رٹ کو خارج کیا جائے، اور دوسری جانب جسٹس طارق جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی کو چیلنج کرنے کے لیے 3 سینئر وکلاء پر مشتمل قانونی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی ہے، جس میں اکرم شیخ اور بیرسٹر صلاح الدین جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، جبکہ عزیر بھنڈاری جو ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت میں جسٹس جہانگیری کی طرف سے کیس کی پیروی کریں گے۔ جسٹس جہانگیری نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو بینچ سے مائنس کر کے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کی تھی۔ اس کے علاوہ مطیع اللہ جان صاحب، سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب، جن کے خلاف ایک منشیات اور دہشت گردی کا کیس جو ہے وہ بنایا گیا ہے، تو سرکاری وکیل نے جو ہے وہ مطیع اللہ جان سے منشیات کے چارجز ختم کرنے کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے کہ جناب ان چارجز کو ختم نہ کیا جائے، اور بیرسٹر میاں علی اشفاق جو ہیں وہ اس کیس میں مطیع اللہ جان کی وکالت کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے چارجز ختم کرنے کی استدعا کی تھی، اور ان کے وکیل نے کہا کہ جی منشیات کے الزام میں مطیع اللہ جان کو کیس سے ڈسچارج کرنے کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ منشیات ریکوری میں کوئی پرائیویٹ گواہ نہیں، نہ ہی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ ہے، تو مطیع اللہ جان سینئر اور مستند صحافی ہیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ویڈیو کیوں نہیں بنائی گئی، اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، اس کا جواب ٹرائل میں آئے گا، گواہوں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک بڑا ہی مزے کا خیز فضول قسم کا ایک کیس ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب کی رسپیکٹ جو ہے وہ پورے پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ کی جاتی ہے، ان کے اوپر منشیات کا کیس جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج سے 10 15 20 سال کے بعد جب بھی اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو مطیع اللہ جان کے اوپر یہ جو کیس بنایا گیا ہے نا، یہ ایک بلیک مارک کے طور پہ اس گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے ایک صحافی کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کا کیس جو ہے وہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ رائٹرز نے جو ہے وہ ایک خبر دی ہے، اور انہوں نے کہا جی واشنگٹن اسلام آباد پر یہ زور دے رہا ہے، یعنی کہ امریکہ پاکستان کے اوپر یہ زور دے رہا ہے کہ وہ غزہ میں استحکام کے لیے بننے والی فورس میں فوجی دستے فراہم کرے، پاکستان جو ہے وہ اپنی فوج بھیجے، اس کے دستے جو ہے وہاں پہ بھیجے، اور تجزیہ کاروں کے مطابق یہ قدم ملک کے اندر شدید رد عمل کو جنم دے سکتا ہے، یعنی پاکستان کے اندر اس کا سویر ریاکشن آ سکتا ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے آئندہ چند ہفتوں میں واشنگٹن جانے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی بھی ہو سکتا ہے، چانسز ہیں کہ ان سے ملاقات ہو، اور گزشتہ 6 ماہ میں دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ تیسری ملاقات ہو سکتی ہے، جس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ غزہ میں استحکامی فورس ہو سکتا ہے، اور اس بات کی تصدیق رائٹرز کو 2 ذرائع نے کی ہے، جن میں سے ایک جنرل عاصم منیر کی معاشی سفارتکاری میں کلیدی کردار ادا کرنے والا ایک فرد ہے، اور صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ منصوبے کے تحت مسلم ممالک پر مشتمل ایک فوج تشکیل دے دی جائے گی جو جنگ سے تباہ حال فلسطینی علاقے میں تعمیر نو اور معاشی بحالی کے لیے عبوری دور کی نگرانی کرے گی۔ یہ علاقہ 2 سال سے زائد عرصے تک جاری اسرائیلی فوجی بمباری سے بری طرح تباہ ہو چکا ہے، تو رائٹرز نے اسے رپورٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے جناب بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں 1 ماہ کی دوبارہ توسیع کر دی ہے، ایک مہینے کے نوٹائمز جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں، جب سے جنگ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو ایک اور نوٹائم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور 27 جنوری 2026 تک کے لیے بھارتی طیاروں کی پاکستان کی ایئر سپیس کے اندر آمد جو ہے اسے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں شروع میں بات کر رہا تھا، انڈیا کو جو ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے، وہ بیسکلی جو نتیش کمار جو بہار کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جو انہوں نے ہماری ایک مسلمان بہن کے ساتھ جو بدتمیزی کی تھی، اس کے بے حرمتی کی کوشش کی تھی، اس کا نقاب اتارنے کی جو انہوں نے حرکت کی تھی، اس کے بعد پوری دنیا سے ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، صرف بھارت کے اندر نہیں، صرف پاکستان کے اندر نہیں، بلکہ پوری دنیا کے خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی جانب سے شدید تنقید جو ہے اس معاملے کے اوپر کی گئی ہے۔ تو بیسکلی وہ جو تقریب تھی، وہ تقریب اس بات کی تھی کہ اس کے اندر ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹس کے لیٹرز جو ہے وہ دیے جا رہے تھے سرکاری مطلب ہسپتالوں کے اندر، تو یہ جو خاتون تھی اس نے وہ لیٹر ریسیو کرتے ہوئے یہ حرکت ہوئی تھی کہ اس کا جو ہے وہ نقاب اتارا گیا تھا۔ اب اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اس خاتون نے سرکاری نوکری کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس نے اس اپوائنٹمنٹ لیٹر کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اس نے کہا کہ جناب میں آپ کی سرکار کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہتی، جہاں پہ میری ایسی تضحیق ہوئی ہے تو میں ایسی جگہ پہ کام ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اسی بات کا مجھے فخر ہے کہ جب بات عزت کی آئے، جب بات رسپیکٹ کی آئے، ڈگنیٹی کی آئے، سیلف رسپیکٹ کی آئے، تو پھر ایسا ہی کرنا چاہیے، ایسے ہی ٹھوکر مارنی چاہیے۔ اور میں اپنے اس ویلاگ کے ذریعے اپنی اس بہن کو جو ہے وہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ پاکستان آنا چاہیں اور پاکستان میں آ کے یہ خدمات انجام دینا چاہیں تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ آپ کو ویلکم کرے گا۔ پاکستان کے اندر آپ کے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو آپ کو ویلکم کریں گے، اور میں اپنی بہن کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال، کوئی ایسا شخص کبھی کوشش بھی نہیں کرے گا کہ آپ کے نقاب کی طرف جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے، اس ہاتھ کو توڑ دیا جائے گا اگر وہ کبھی ایسی کوشش کرے گا۔
تو مجھے خوشی ہے اس بات کی, ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ آپ نے, ظاہری بات ہے جب آپ پڑھتے ہیں, میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ اس وقت MBBS کر رہا ہے, وہ ڈاکٹر بن رہا ہے, میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے, والدہ بھی ڈاکٹر ہیں, تو ہماری فیملی کے اندر ڈاکٹرز کی ویسی بڑی رسپیکٹ ہے, بڑی قدر ہے. اور اس موقع کے اوپر پڑھنے کے بعد اوبیسلی یو وانٹ کہ آپ کو ہاؤس جاب ملے, اس کے بعد آپ جاب جو ہے وہ کر سکیں. تو اپنی رسپیکٹ, اپنی عزت, اپنی سیلف رسپیکٹ کی خاطر اگر آپ اس نوکری کو ٹھوکر مار دیں اور اس اپوائنٹمنٹ لیٹر کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں, یہ اٹ ٹیکس گٹس. اور بالکل ہماری بہن نے جو ہے وہ بالکل صحیح اقدام اٹھایا, اور میرے خیال میں اس سے زیادہ زبردست, زوردار تماچا اور یہ زناٹے دار تھپڑ جو ہے وہ بھارت کے منہ کے اوپر نہیں پڑ سکتا تھا جو اس ہماری بہن نے یہ کر کے دکھایا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.